الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فطرت چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ ابھی حال ہی میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل تشیع جن 12 شخصیات کو اپنا امام کہتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور ان 12 شخصیات کے نام بھی ہم نے آپ کو بتائے تھے۔ اور اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ہر شخصیت پر ان کی مختصر زندگی کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہر شخصیت پر ایک چھوٹی ویڈیو بنائیں گے۔ تو اسی تسلسل کی یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مختصر احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور آپ کا لقب حیدر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو کعبہ میں پیدا ہوئے، اور بعض وجوہات کی بنا پر بچپن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور آپ خود فرماتے تھے کہ میں نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت بھی کسی نے نہیں کی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر نبوت کا اعلان کیا، تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر لبیک نہیں کہا، لیکن آپ نے کم عمر ہونے کے باوجود یہ اعلان کیا کہ میں آپ کا دست و بازو بنوں گا۔ اس کے علاوہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کو اپنی بستر پر انہوں نے لیٹنے کا کہا کہ آپ میرے بستر پر لیٹیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی بازی لگائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، اور پوری رات ان کے بستر پر لیٹے رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آپ بھی 3 دن بعد ان سے جا ملے، اور وہاں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو آپ نے وہاں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کارہائے نمایاں انجام دی۔ اس کے علاوہ آپ ہر جنگ میں شریک ہوئے اور بہادری کے بے شمار کارنامے سر انجام دیے، سوائے ایک جنگ کے، غزوہ تبوک۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنگ میں جانے سے روکا اور اہل بیت کی حفاظت کا ذمہ آپ کے سپرد کیا۔ جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے آپ کو بہت قلق ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اعزاز یہ بول کر بلند کیا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا مقام و مرتبہ میرے نزدیک وہ ہو جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالعموم مشکل اور اہم ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ سوم تک بھی آپ نے کافی مارکوں میں حصہ لیا اور بہت سے کارنامے سر انجام دیے۔ اس کے بعد جب آپ خود خلیفہ بنے تو باوجود ملک میں بہت بدامنی اور خلفشار ہونے کی باوجود آپ نے ان تمام معاملات پر قابو پایا، لیکن دشمنوں نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ 4 سال 9 مہینے حکومت کر سکے۔ واضح رہے کہ ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد ان کی زندگی کا مختصر احوال آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، نہ کہ ان کے فضائل و مناقب آپ کو بتانے کا، کیونکہ ان کے فضائل اور ان کا مرتبہ بتانے کی ہماری اوقات نہیں ہے۔ ان پر اگر ہزاروں کتابیں بھی لکھی جائیں تو وہ بھی ان کے مرتبے کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔